پیاری ماں اور بہنوں، حضرت فاطمہ الزہرا وہ عورت ہے جس کو آقا کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری ملی ہے کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار جنت میں فاطمہ الزہرا ہوگی۔ ارے جس کو نبی نے جنتی کہہ دیا ہو، جنتی عورتوں کی سردار کہہ دیا ہو، اس کے جنت میں جانے سے اس کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن سنو اے پیاری ماں اور بہنوں، اپنی انا میں ڈوبی ہوئی عورتوں، اپنے گھر بار اور اپنی دولت کے نشے میں چور رہنے والی ہو، اپنے شوہر کو گنتی میں نہ لانے والی ہو، اپنے شوہر کو بھکاری سمجھنے والی ہو، اپنے شوہر کو اپنے خاندان کے سامنے جھکانے والی ہو، سنو وہ عورت تھی حضرت فاطمہ الزہرا۔ جب خواب دیکھتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے فرماتے ہیں، پیاری بیٹی آج تم نے سحری کی ہے مدینہ منورہ میں، اور تمہارا افطار انشاءاللہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا پیارے نبی کی پیاری بیٹی تھی، صحابیہ تھی، جنت میں عورتوں کی سردار بننے والی ہے۔ سمجھ گئی کہ آقا کو جب میں نے دیکھا تو یقیناً سچ دیکھا۔ یہ یاد رکھے گا، جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جس حالت میں دیکھا، وہ آقا ہی کو دیکھا۔ اس لیے کہ شیطان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اپنا نہیں سکتا۔ شیطان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں نے تمہاری نماز معاف کر دی، یہ کہہ سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی شان کو بچانے کے لیے اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ میرے نبی کی شکل شیطان مردود اپنا نہیں سکتا۔ لہذا جو بھی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا وہ نبی کو ہی دیکھے گا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ابا کو دیکھا، ابا کہہ رہے ہیں سحری خالی ہو، اب افطار میرے ساتھ کرنا ہے۔ سمجھ گئی، جب سمجھ گئی تو انہوں نے جلدی جلدی خدمت شروع کر دی۔ پیاری ماں میں نے بس آپ کو یہ سنا کہ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جلدی جلدی خدمت شروع کی، آٹا پیس رہی ہے، چکی چلا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، حسن و حسین کو نہلا رہی ہے، پیارے بیٹوں کے کپڑوں کو صاف کر کے رکھ رہی ہے، شوہر کے کپڑوں کو طے کر کے رکھ رہی ہے، اور ہر دن کی تیاری کے مقابلے میں ہر دن تو ایک دن کی تیاری ہوتی تھی، آج تقریباً ہفتہ اور 10 دن کی تیاری کر رہی ہے، آٹا 10 دنوں کے لیے تیار کر رہی ہے۔ حضرت علی آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول، انہوں نے آ کر کہا فاطمہ آج دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نیا نیا کام ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ ارے تم تو سید المتوکلین کی بیٹی ہو، تمام تر متوکلین جتنے بھی توکل کرنے والے لوگ ہیں کہ ابھی کھائے تو اگلے ٹائم کا کوئی مطلب نہیں، اگلے کی کوئی فکر نہیں، اللہ مالک، تم تو اس نبی کی بیٹی ہو جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اس دین کو پھیلایا ہے، تم اس متوکل کی بیٹی ہو، تم آج کی تیاری کے ساتھ ساتھ 10 دن کی تیاری کیوں کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، اے میرے علی، سنیے میں سید الانبیاء کی بیٹی ہوں، سید الرسول کی بیٹی ہوں، میں سب کچھ ہوں، میرے آقا نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں جنت میں عورتوں کی سردار بنوں گی، لیکن اے میرے پیارے شوہر، آپ میرے شوہر ہیں، آپ اگر ناراض رہے، آپ اگر مجھ سے ناخوش رہے تو میرے آقا نے فرمایا جنت نہیں جا پاؤ گے، اس لیے میں نے زندگی بھر جو بھی خدمت کی اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی آپ سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میرے آقا نے مجھے خواب میں بول دیا ہے میں تو جانے والی ہوں، اے علی فاطمہ کو معاف کر دو۔ اور یہ 10 دن کی تیاری میں نے اس لیے کی کہ میرے پیارے شوہر کو جب وہ دن دیکھنا پڑے گا، میں جب چلی جاؤں گی تو میرے پیارے شوہر کہیں آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، میں چاہتی ہوں کہ 10 دن تو کم از کم میری خدمت آپ کو کام دے دے۔ اے پیاری ماں اور بہنوں، آپ جب میکے جاتی ہیں، آپ جب کہیں مہمانی جاتی ہیں، آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں میکے جا رہی ہوں، میرا شوہر گھر میں رہے گا، یہ بیچارے کو کون دے گا، اس کی بھابھی دے گی کہ نہیں دے گی،
کھانا پکا کر اس کی بھوسان دے گی یا نہیں دے گی کھانا پکا کر، کپڑے دھو کر، تو ہفتے دن کے لیے جا رہی ہو تو اپنے شوہر کے ہفتے دن کی تیاری کر کے جاؤ۔ دیکھو پھر کیسے اس شوہر سے محبت ہوتی ہے۔ تم جاؤ گی اور شوہر کے بھروسے سب چھوڑ کے چلی جاؤ گی اور کہو گی کہ شوہر محبت نہیں کرتا ہے، اب کھلا کرنا پڑے گا۔ یہ کھلا کی طرف مت جاؤ، طلاق کی طرف مت جاؤ، معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرو، سنجیدہ ہو جاؤ، گمبھیر ہو جاؤ، حالات آئے تو جم جاؤ، اللہ ساتھ دے گا، معاملہ درست ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہو کر، میرے آقا کی بیٹی ہو کر مجھ سے معافی مانگتی ہو، نہیں مجھے معاف کر دینا، کہیں تمہاری شان میں کوئی ہم نے گستاخی نہ کر دی ہو۔ بہرحال دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ حضرت فاطمہ کا انتقال ہونے والا ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، آخری بات سن لو، حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا اے علی، میں مرنے جا رہی ہوں، میرا وقت آ رہا ہے، افطار کا وقت قریب ہے، میں اب مرنے والی ہوں۔ سنو علی، میرا جب انتقال ہو جائے تو یہ دنیا والوں کو خبر مت دینا، مدینہ والوں کو خبر مت دینا، اس میں راز چھپا ہوا۔ کیوں؟ اے علی، رات کو اندھیری ہو، میرا جنازہ اٹھا دینا، میرا رات میں انتقال ہوگا، انتقال کے بعد جنازہ اٹھا لینا، جتنے لوگ آس پاس میں ہیں وہ آ جائیں گے، میرے لاش کو کندھا دے دیں گے۔ اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے کہ کندھا دینے والے لوگ کم پڑ گئے۔ آج ہم ساری دنیا کو خبر کرتے ہیں کہ بڑا آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، آئیں، اچھی بات، لیکن حضرت فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار کہہ رہی ہے کہ میری موت کی خبر دنیا والوں کو مت دینا۔ مدینے والے جب سن لیں گے علی تو عورتیں گھروں سے نکلیں گی، مرد اور گھر نکل جائیں گے، بچے نکل جائیں گے، بچیاں نکلیں گی، کوئی بھی گھروں میں رہنا گوارا نہیں کرے گا کہ آج نبی کی صاحبزادی اس دنیا سے چل بسی ہے، کون اپنے گھر میں رہنا گوارا کرے گا؟ مدینہ ٹوٹ جائے گا، مدینہ کا پورا سیلاب میرے جنازے میں آ جائے گا، اور اس سیلاب کی وجہ سے میرا جنازہ کا کہیں پردہ نہ اٹھ جائے، کہیں کوئی بے پردگی نہ ہو جائے۔ اے علی، مجھے جنازے میں کثرت مقصود نہیں ہے، میرے ابا کا لایا ہوا دین بچا رہے، پردہ بچا رہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں پیاری ماں اور بہنوں کہ حضرت فاطمہ کو اپنے پردے کا کتنا خیال ہے۔ آپ اور ہماری ترقی اسی میں ہے کہ ہم لوگ اسی نبی کے گھر کے ماحول کو اپنے گھر میں جب جگہ دیں گے تو انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نمازوں کی پابندی دے، اور ہماری ماں بہنوں کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔